بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا حصہ بیان کیا تھا، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر پر مشتمل تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک کے سفر اور پہلے آسمان پر پیش آنے والے واقعات بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ یہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے چاروں طرف ہم نے برکتوں کو رکھا ہے۔ اور کیوں لے گئی وہ ذات؟ تاکہ ہم اپنے اس بندے کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ وہ پاک اور پاکیزہ پروردگار سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ قرآن پروردگار عالم کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے، اور ختم کہاں پہ ہوا؟ مسجد اقصی پر۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ اس دنیا میں بھی ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد اقصی۔ اگرچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی مسجد اقصی میں بھی گئے اور وہاں انبیاء کی امامت بھی کروائی، لیکن یہاں پر اقصی سے کیا مراد ہے؟ اقصی عربی زبان میں کوئی نام نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے، افضل و تفضیل کا صیغہ ہے۔ اقصی کے معنی ہیں سب سے دور۔ جو جگہ سب سے دور ہو اس کو اقصی کہتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس میں جو مسجد اقصی ہے اس زمانے میں عالم اسلام کی وہ سب سے دور کی مسجد تھی، سب سے آخری۔ اس کے آگے تو اسلام گیا ہی نہیں تھا، اس لیے مسلمان اس مسجد کو بھی مسجد اقصی کہنے لگے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ مولا، پروردگار عالم پیغمبر اسلام کو دنیا کی ایک مسجد سے دنیا کی دوسری مسجد کی جانب کیوں لے جا رہا ہے؟ یہ کیسی معراج ہے؟ تو امام نے جواب دیا، یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ کہا کہ مولا، قرآن نے کہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف رسول گئے۔ امام نے کہا، مسجد اقصی سے تم کیا مراد لے رہے ہو؟ کہا کہ وہی جو بیت المقدس میں ایک مسجد ہے۔ امام نے کہا، نہیں، مسجد اقصی سے پروردگار کی مراد بیت معمور ہے۔ بیت معمور چوتھے یا ساتویں آسمان پر ایک گھر کا نام ہے۔ پیغمبر اسلام بیت معمور کے لیے گئے تھے اور اس کی تفصیلات ہی پیغمبر اسلام نے واپس آ کر بتائیں۔ بیت معمور وہ خانہ کعبہ ہے جو آسمانوں پہ بنایا گیا ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی کو حج کرنا ہوتا ہے تو وہ مکے جاتا ہے، آسمان کے فرشتے حج کرتے ہیں تو وہ بیت معمور کا طواف کیا کرتے ہیں۔ بلکہ بیت معمور پہلے بنا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اسی کی سیدھ میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سیدھ بتائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا کا خانہ کعبہ بنایا تھا۔ تو امام نے کہا کہ مسجد اقصی سے مراد وہ چوتھے آسمان کی مسجد ہے، کیونکہ وہ سب سے دور ترین مسجد ہے۔ اس کے بعد تو کوئی مسجد ہی نہیں، اس کے آگے تو فرشتے جاتے بھی نہیں، اس لیے قرآن نے اس کو مسجد اقصی کہا، یعنی سب سے دور کی مسجد۔ پروردگار بیت المقدس کی مسجد اقصی کے سفر کو معراج کا سفر قرار نہیں دے سکتا، وہ آسمانوں والی مسجد ہے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ یہ سفر کہاں سے کہاں تک کا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں اس سفر کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا جس کا تعلق دنیا سے تھا کہ براق آتا ہے، پیغمبر اسلام مسجد حرام سے چلتے ہیں، اور جس وقت یہ براق چلا تو مکہ کی پہلی گھاٹی سے کسی نے پکار کر پیغمبر اسلام کو کہا، السلام علیکہ یا اولو والسلام علیکہ یا آخرو والسلام علیکہ یا حاشرو، اور دوسری گھاٹی سے کسی اور نے پکار کے ایسے ہی سلام کہا۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھتے ہیں تو دائیں طرف سے، اور اس کے بعد پھر بائیں طرف سے کسی نے پکارا، اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو کسی عورت نے راستہ روکا، اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو کسی پتھر کے گرنے کی آواز آئی کہ جس سے دل دہل گیا، مگر اس وقت تک پیغمبر اسلام کی سواری مدینہ پہنچ چکی تھی۔ اور جب پیغمبر اسلام مدینہ پہنچے تو نماز پڑھی۔ یہاں کے بعد پیغمبر اسلام مسجد کوفہ تشریف لے گئے، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہر تشریف لے گئے، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہر، اور آخر میں بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ انبیاء کی صفیں پیغمبر اسلام کا انتظار کر رہی ہیں۔
مگر سب سے آگے جو نبی کھڑے ہیں انہوں نے اسی انداز سے جس طرح سے 2 آدمی مکے میں کہہ چکے تھے پیغمبر اسلام کو سلام کر کے کہا، السلام علیکہ یا اولو والسلام علیکہ یا آخرو والسلام علیکہ یا حاشرو، اور پیغمبر اسلام نے مسجد بیت المقدس میں نماز ادا کی۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پانی، شراب اور دودھ کے ذریعے پیغمبر اسلام کی ایک آزمائش ہوئی، اور اب انبیاء اور ملائکہ رخصت ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بیت المقدس سے نور کی سیڑھی لگائی گئی پہلے آسمان تک، اس پہ پیغمبر اسلام تشریف لے گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق پیغمبر اسلام یاقوت اور جواہرات کے بنے ہوئے تخت پہ تشریف لے گئے، اور ایک اور روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام اپنے کندھوں پہ پیغمبر اسلام کو سوار کر کے لے گئے۔ البتہ جس روایت کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں اس کے مطابق براق پہ پیغمبر اسلام آگے بڑھ رہے ہیں۔ براق کی سواری اب بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب چل رہی ہے، اور اس سفر کے دوران آسمانوں تک پہنچنے سے پہلے 3 واقعات اور پیش آئے، جن میں سے آخری واقعہ تو تقریباً ویسا ہی تھا کہ جیسا بیت المقدس سے پہلے پیش آیا۔ سب سے پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب یہ براق بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب بلند ہو رہا ہے، تو بلندی کی طرف جانے کے دوران براق مدینے کے قریب سے بھی گزرتا ہے، اور جب مدینے کے قریب سے گزرا براق تو وہی واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں ایک راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کہ مولا، یہ پیغمبر اسلام نے جب بھی عمرہ یا حج کیا ہمیشہ احرام مسجد شجرہ سے باندھا۔ مسجد شجرہ مدینے سے چند میل کے فاصلے پر وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہر وہ آدمی احرام پہنتا ہے کہ جو عمرے یا حج کے ارادے سے مکے جا رہا ہو۔ پیغمبر اسلام نے جب بھی کوئی حج یا عمرہ کیا ہمیشہ ایک ہی مقام کا انتخاب کیا جس کا نام مسجد شجرہ ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہے؟ امام نے کہا، ہاں، جب براق بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب جا رہا تھا تو بیت المقدس سے جمپ کر کے مدینے آیا، اور مدینے سے اس نے بلندی کی جانب اڑان بھری۔ جیسے ہی براق بلند ہوا، ایک مرتبہ پروردگار نے پکارا کہ یا محمد۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا، لبیک۔ پروردگار عالم نے کہا کہ اے محمد، اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا نہیں کیں؟ کیا میں نے تمہیں دنیا والوں کے سامنے معروف نہیں کروایا؟ اور کیا میں نے تمہیں اس وقت کہ جب تم گمنام تھے صاحب عزت نہیں کیا؟ تو پیغمبر نے کہا، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ بے شک پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں تیری طرف سے ملتی ہیں، کائنات کا حاکم تو ہے۔ تو جس وقت یہ سوال و جواب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ اے میرے بندے محمد، اور پیغمبر نے لبیک کہا، یہ وہ وقت تھا کہ براق مسجد شجرہ کے مقابل پہنچ چکا تھا۔ اور پھر جب اللہ نے 3 سوال کیے، اپنی 3 نعمتیں بتائیں، اور پیغمبر اسلام نے ان کا جواب دیا، اس وقت ابھی مسجد شجرہ کا علاقہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور مدینے سے جب بھی مکے جاتے مسجد شجرہ کا مقام آتا تھا، اور پیغمبر اسلام کو یاد آ جاتا تھا کہ سفر معراج میں یہی میں نے لبیک کہا تھا، یہی میں نے ان الحمد والنعمت کا جملہ کہا تھا۔ چنانچہ ہمیشہ پیغمبر اسلام نے یہیں احرام پہنا، اور آج بھی جتنے بھی حاجی ہوں گے یا عمرہ کرنے والے جو مدینے سے مکے آ رہے ہیں یہاں جا کے احرام پہنیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب احرام پہنا جاتا ہے تو تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے، لبیک اللہم لبیک، وہ پیغمبر اسلام کی ہی سنت ہے۔ اب جب یہ براق مدینہ سے بلند ہو رہا ہے، اس دوران جو وقت مل گیا تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا، اے جبرائیل، یہ تو بتاؤ کہ جب میں مکے سے نکلا تھا تو پہلی ہی گھاٹی میں مجھے کسی نے آواز دی تھی اور سلام کیا تھا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو وہاں پہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ اس کے بعد دوسری گھاٹی پر کسی اور نے مجھے روکا اور سلام کیا تھا۔ کہا کہ ہاں وہ آپ کے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، اور جب میں بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں میں نے انبیاء کی جماعت کی امامت کروانا چاہی تو اس وقت پھر کسی آدمی نے مجھے اسی طرح سلام کیا تھا۔ کہا کہ وہ آپ کے جد حضرت آدم علیہ السلام تھے جو آپ کو سلام کر رہے تھے، السلام علیکہ یا اولو والسلام علیکہ یا آخرو والسلام علیکہ یا
حاشرو۔ السلام علیکہ یا اولو اس لیے کہ پیغمبر اسلام اول مخلوق ہیں، یا آخرو اس لیے کہ پیغمبر آخری نبی ہیں، یا حاشرو یعنی جمع کرنے والے اس لیے کہ پیغمبر اسلام ہی کی نبوت اور قیامت دونوں متصل ہیں۔ پیغمبر اسلام کی نبوت کے فوراً بعد قیامت آئے گی۔ آپ کو یہ 3 لقب اسی لیے دیے گئے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے جبرائیل، جب میں مکے سے باہر نکلا تو دائیں طرف سے کسی نے مجھے پکارا تھا، اور پیغمبر اسلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہا کہ یہ یہودیت نے آپ کو پکارا تھا، اگر آپ ایک مرتبہ ادھر مڑ جاتے تو آپ کی امت یہودی بن جاتی۔ کہا کچھ آگے بائیں طرف سے مجھے کسی نے پکارا تھا، کہا کہ یہ عیسائیت نے آپ کو پکارا تھا، اگر آپ ادھر متوجہ ہو جاتے تو آج کے بعد آپ کی ساری امت عیسائی بن جاتی۔ پیغمبر اسلام نے کہا اس کے بعد کوئی عورت میرے راستے میں آئی تھی، بناؤ سنگار اور زیب و زینت کیے ہوئے، اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت دنیا پرست بن جاتی۔ اور یہ دنیا پرست بننا، دنیا کی محبت دل میں پیدا ہونا، یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ جس پر پیغمبر اسلام ساری زندگی پریشان رہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام آج کل کچھ زیادہ پریشان ہیں، سوال کیا اللہ کے رسول کس بات کی پریشانی ہے؟ کہا کہ مجھے اپنے بعد تم لوگوں کی پریشانی ہے۔ لوگوں نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول، کیا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ پریشان ہیں؟ جتنے بھی ماں قبل کے انبیاء گزرے وہ اپنے وقت آخر میں پریشان ہوتے تھے کہ ہمارے بعد ہماری قوم دوبارہ بت پرستی پہ نہ چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ چکے تھے کہ 40 دن میں کوہ طور پہ جاتا ہوں اور میری غیر موجودگی میں بچڑے کی پرستش شروع ہو جاتی ہے، تو ہر نبی پریشان ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، مجھے وہ پریشانی تو نہیں ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء کو ہوئی تھی۔ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ میری امت کبھی بت پرستی کی جانب نہیں جائے گی، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں دنیا ان کو اپنی جانب نہ کھینچ لے۔ دنیا میں لگ گئے تو بس ساری خرابیاں شروع ہو گئیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے۔ اور ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات شیطان بڑا پریشان تھا، اس لیے کہ اس کا راستہ آسمانوں پر جانے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ پھر مکے تک پہنچا، جبرائیل علیہ السلام نے شیطان کو بھگایا۔ شیطان جاتے جاتے پوچھنے لگا کہ یہ جو آخری رسول ہیں، یہ بتاؤ کہ کیا ان کی امت بتوں کی پوجا کرے گی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا دولت دنیا کی طرف جا سکتی ہے یہ امت؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، یہ دنیا کی دولت کے لالچ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ بس آج میں خوش ہو گیا، پہلے تو انتہائی غمگین تھا کہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں، اب اس کے بعد میرے سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ مگر جب یہ پتہ چلا کہ ان کی امت کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو سکتی ہے تو شیطان بے انتہا خوش ہو گیا، تو پیغمبر اسلام کے راستے میں دنیا آ گئی۔ اگر پیغمبر اسلام توجہ دیتے تو ساری امت دنیا پرست ہو جاتی۔ اور پیغمبر اسلام کا جو آخری سوال تھا کہ اے جبرائیل، جب میری سواری اور آگے بڑھی تو میں نے ایک ایسی خوفناک آواز سنی کہ میرا دل دہل گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ایک مرتبہ ہم فرشتوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے۔ بارگاہ الہی میں رجوع کیا تو خدا نے کہا کہ جہنم کا سب سے ہلکا اور سب سے معمولی عذاب ایک کنواں ہے جو نیچے سے اوپر تک آگ سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا تھا خدا بندہ وہ ہے کتنا بڑا کنواں؟ تو ہمیں حکم ہوا کہ ایک پتھر اس کی منڈیر پر لے جا کر پھینکو۔ ہم نے وہ پتھر پھینکا تھا۔ یہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ 70 سال وہ پتھر گرتا رہا، ابھی ابھی اس کنویں کی تہہ تک پہنچا ہے جب آپ اس مقام سے گزر رہے تھے۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ پیغمبر اسلام نے جیسے ہی اپنے سوال کا جواب سنا تو ایک مرتبہ ایک چیخ کی آواز پیغمبر اسلام کے کان میں آئی اور ایک گرم ہوا کا جھونکا پیغمبر اسلام کے جسم سے ٹکرایا۔ ابھی پیغمبر پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ یکا یک کسی کے نغمے کی آواز پیغمبر کے کان تک آئی اور ایک انتہائی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا کا جھونکا پیغمبر اسلام کے جسم سے مس ہوا۔ پیغمبر اسلام نے کہا جبرائیل یہ ایک دم سے کیا ہوا؟ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول، چونکہ ہم آسمانوں کے بالکل قریب آ گئے ہیں اس لیے وہ جو پہلے چیخ کی آواز آئی اور گرم ہوا کا جھونکا آیا،
یہ جہنم تھی کہ جس کو آپ نے محسوس کیا، اور اس کے فوراً بعد وہ جو پرندوں کے نغمے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ٹکرائے وہ جنت تھی کہ جس کا آپ نے احساس کیا۔ اور بس جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے یہ جملے کہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں راستہ بند تھا، اس لیے کہ دنیا ختم ہو گئی، فضا کے اندر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، آسمانوں کی حکومت شروع ہو رہی ہے، راستہ بند ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جسے پیغمبر اسلام کی ولادت کے دن بند کیا گیا تھا، کیونکہ پہلے تو 7 آسمانوں کے راستے کھلے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن 4 آسمان تک کے راستے کو بند کر دیا گیا، یعنی 5ویں، 6 اور 7ویں آسمان کا راستہ بند تھا، 4 آسمانوں کا راستہ کھلا تھا۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کے دن پہلے آسمان کا راستہ ہی بند کر دیا گیا، اس وقت سے لے کر معراج کے دن تک یہ راستہ بند تھا۔ سورہ صافات کی 8ویں آیت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان کے راستے بند کر دیے ہیں۔ 9ویں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں پر جانے والے کے لیے دردناک عذاب ہے، اور 10ویں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شیطان کسی طریقے سے پہلے آسمان تک پہنچ کر اس میں داخل ہونا چاہے، الا من خطف الخطفہ، کہ اگر کوئی چھپ کر گفتگو سننا چاہے کہ پہلے آسمان پر کیا ہو رہا ہے تو اسے فرشتے روشن تیروں سے مارتے ہوئے بھگاتے ہیں۔ یہ فرشتہ کہ جس کا کام یہ ہے کہ شہاب ثاقب کی مدد سے ان شیطانوں کو بھگائے کہ جو آسمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس فرشتے کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام، اور اس کا ایک اور لقب صاحب الخطفہ ہے، یعنی خطفے والا، جس کے ہاتھ میں پروردگار نے وہ شہاب ثاقب دیے ہیں۔ اس فرشتے کی فوج 1000 دوسرے فرشتوں پر مشتمل ہے، جن کے ہاتھوں میں آگ کے بنے ہوئے تیر ہیں۔ یہ پہلا آسمان ہے۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ یہاں پہ پہنچا تو ایک مرتبہ رک گیا، راستہ بند ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان پر آواز دی یا دستک دی۔ پہلے آسمان کا نگران فرشتہ اسماعیل سوال کرتا ہے، کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سردار کائنات ہیں، سردار انبیاء ہیں۔ اسماعیل گھبرا کے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو مبعوث کر دیا گیا، یعنی انہوں نے اعلان رسالت کر دیا؟ اس کے پاس اطلاع ہوگی کہ جب پیغمبر اسلام اعلان رسالت کریں گے اس کے بعد ایک مرتبہ یہاں سے گزریں گے۔ اسماعیل کے لیے بھی کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ پیغمبر اسلام کا پہلا آسمانی میزبان اسے بننا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے اعلان رسالت کر دیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ گھبرا کے اسماعیل علیہ السلام نے پہلے آسمان کے دروازے کو کھولا، اور جیسے ہی پیغمبر اسلام پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دونوں جانب فرشتے قطار در قطار کھڑے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا استقبال ہو رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کا مقام کتنا بلند ہے یہ بیان کرنے کی چیز بھی نہیں ہے، مگر یہ اسلامی تہذیب ہے کہ مہمان کا فریضہ ہے کہ وہ میزبان کو سلام کرے۔ چنانچہ جیسے ہی پیغمبر پہلے آسمان میں داخل ہوئے، اس سے پہلے کہ پیغمبر کا غلام جو وہاں کا فرشتہ ہے وہ سلام کرے، پیغمبر اسلام نے سبقت کی سلام کرنے میں، السلام علیک یا اخی اسماعیل، اے میرے بھائی اسماعیل تم پہ میرا سلام ہو۔ اس نے پیغمبر اسلام کو سلام کا جواب دیا اور آپ پر درود بھیجا۔ پھر وہ پہلے آسمان کا فرشتہ یعنی اسماعیل علیہ السلام پیغمبر اسلام کا استقبال کر کے ان کو اپنے ساتھ لے چلا آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو لے چلا تو تمام فرشتوں کے درمیان اعلان کرتا ہوا چلا کہ آؤ اور آ کر رسول خدا کی زیارت کرو، آؤ اور آ کر اپنے سردار کی زیارت کرو۔ سارے فرشتے دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں، چہرہ رسالت کی زیارت ہو رہی ہے، اور ہر فرشتہ انتہائی خوش ہے، ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اتنے میں پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو اپنے مقام پہ بیٹھا ہے۔ پیغمبر اسلام کو دیکھا تو گھبرا کے کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے، مگر عجیب فرشتہ ہے اس لحاظ سے کہ اس کا چہرہ انتہائی ڈراؤنا ہے۔ ڈرانے کا مطلب معاذ اللہ بھیانک نہیں ہے، ایسا کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے دل میں ڈر اور ایک خوف پیدا ہونے لگے، اور ایسا فرشتہ ہے کہ جس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہے۔ جس طرح کسی دوسرے کو آتا ہوا آدمی دیکھے تو چہرے کے تاثرات کچھ تبدیل ہوتے ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت، سارے فرشتے خوشی منا رہے ہیں،
مگر اس فرشتے کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اسی سختی کے عالم میں پیغمبر اسلام کو دیکھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، اللہ کے رسول، یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے۔ جہنم اس کی نگرانی میں ہے اور اس کا فریضہ ایسا ہے کہ یہ کسی کو دیکھ کے نہ ہنستا ہے نہ مسکراتا ہے۔ اللہ کے رسول، اگر یہ آپ سے پہلے کبھی بھی ہنسا ہوتا یا آپ کے بعد کبھی بھی ہنسے گا تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی مسکراتا، لیکن پروردگار نے اس کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ آج تک نہ کبھی مسکرایا اور نہ کبھی مسکرائے گا، اسی لیے اس انداز سے آپ کے سامنے ہے، ورنہ یہ آپ کا غلام ہے، کیونکہ اس کا فریضہ ہی ایسا ہے کہ اس کی ضرورت ہے سخت ہونا۔ اگر وہ نرمی اختیار کرنے لگے تو جہنم کا نظام تو نہیں چل سکتا۔ ہر آدمی اس کے سامنے ہے اور جہنم والے کتنا چیخیں گے، شور مچائیں گے، فریاد کریں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، لیکن جہنم کا داروغہ اتنی سختی کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ کسی کی فریاد نہیں سنے گا، ورنہ اگر وہ ہر ایک کی فریاد سننے لگے، نرمی سے پیش آنے لگے تو جہنم والے بھی سر چڑھتے چلے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام جیسی شخصیت کے استقبال کو کھڑا ہونے کے باوجود چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، دل اس کا خوش ہے، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے۔ یہ نظام کا تقاضا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول، ویسے یہ آپ کا غلام ہے اور اسی لیے آپ اسے کوئی حکم دیجئے۔ وہ جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، اب جبرائیل علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پیغمبر اسلام کا احترام کرتا ہے۔ وہ تو حکم خدا کی وجہ سے خاموش ہے، آپ اسے حکم دیجئے۔ پورے سفر میں جبرائیل علیہ السلام نے کہیں پہ پیغمبر اسلام سے یہ نہیں کہا، صرف پہلے آسمان پہ یہ کہا، آپ اسے حکم دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے جہنم کے داروغہ، ذرا مجھے جہنم تو دکھا کہ جہنم کیسی ہے۔ جہنم کے داروغہ نے اشارہ کیا، اب پوری جہنم تو نہیں، ذرا سا ایک اشارہ کیا۔ جہنم سے آگ کا ایک شعلہ نکلا اور اتنا بلند ہوا کہ پہلے آسمان کو پورا کا پورا اس نے بھر دیا اور وہ دوسرے آسمان کی جانب جا رہا ہے، یہاں تک کہ آسمان اول کے فرشتے فریاد کرنے لگے۔ اور روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی کہا کہ بس بس، اور ایک مرتبہ معقل نے اشارہ کیا، جہنم کی آگ کا شعلہ واپس جہنم کے اندر چلا گیا۔ پیغمبر اسلام اس معقل جہنم سے رخصت کرتے ہوئے آگے چلے۔ اب جو آگے بڑھے تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک انتہائی کامل انسان، ایک ایسا انسان جو ہر اعتبار سے مکمل اور خوبصورت ہے۔ پیغمبر اسلام نے ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مقام پر۔ ایک دفعہ وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں اور ہنسنے لگتے ہیں، ایک مرتبہ وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا، اللہ کے رسول، یہ تمام انسانوں کے جد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آدم وہ ہیں کہ آدم کا پترا تو پروردگار نے خود اپنی دست قدرت سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر اسلام کو جواب ملا کہ یہ حضرت آدم ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ یہ حضرت آدم ہیں؟ یہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں؟ کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی تمام اولاد پھیلی ہوئی ہے، جتنی بھی ان کی اولاد جو اس وقت دنیا میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے اعمال اور تصویروں کو پیش کیا ہے جو نیک اعمال کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب اپنی اولاد کے نیک اعمال کو دیکھتے ہیں کہ فلاں بیٹا میرا مسجد جا رہا ہے، فلاں بیٹا روزہ رکھ رہا ہے، فلاں بیٹا حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے، فلاں بیٹا صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، نگاہ پڑتی ہے تو دل خوشی محسوس کرتا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی بائیں طرف دنیا کے جتنے گناہگار انسان ہیں ان کی تصویروں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے مگر شراب خانے جا رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے مگر سود کے پیسے کما رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے مگر کسی کی غیبت کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے مگر وقت نماز سو رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں، جو ایک باپ کو ہونا چاہیے۔ نیک اولاد کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، بری اولاد کو دیکھ کے آنسو بہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابھی دنیا میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر چکے ہیں، بیت المقدس کی نماز کے وقت آسمانوں پہ تشریف فرما ہیں۔ پیغمبر اسلام کے سلام کا جواب دیا،
کھڑے ہو کے استقبال کیا اور پھر پیغمبر اسلام آگے بڑھے۔ اب جو آگے بڑھے تو دو روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ واقعہ چوتھے آسمان کے بارے میں ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ واقعہ پہلے آسمان کے بارے میں ہے۔ واضح رہے کہ یہ اختلاف روایتوں میں اختلاف کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم اس کو پہلے آسمان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور کوئی چوتھے آسمان کے بارے میں بیان کر رہا ہے تو وہ غلط ہے یا ہم غلط ہیں، بلکہ یہ روایتوں میں اختلاف کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جب پیغمبر اسلام آگے بڑھے، یہ پہلے آسمان کا آخری حصہ ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باقی جتنے آسمان ہیں سب ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، دوسرا اور تیسرا، تیسرا اور چوتھا، مگر پہلے اور دوسرے کے درمیان بہت فاصلہ ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں پہلا آسمان بہت ہی وسیع و عریض ہے۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو عالم برزخ ہے وہ پہلے آسمان میں ہی واقع ہے۔ چنانچہ سب سے لمبا سفر پہلے آسمان کا ہے۔ اب جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان کے تیسرے حصے میں پہنچے تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ یہاں بھی ایک ایسا فرشتہ بیٹھا ہے جو انتہائی خوفناک شکل و صورت کا ہے۔ اس کے کئی سو ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ اس کے سامنے ایک نور کی تختی رکھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بڑی تیزی سے حرکت کر رہے ہیں۔ وہ نور کی تختی کو دیکھتا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور بعض اوقات وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اس فرشتے کے قریب پہنچے وہ ایک دم سے کھڑا ہو کے پیغمبر اسلام کا استقبال کرتا ہے اور مسکرا کے پیغمبر اسلام سے بات کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہے جو اس مقام پر بیٹھ کر دنیا والوں کی روحوں کو قبض کر رہا ہے اپنے بے شمار ہاتھوں کی مدد سے۔ پیغمبر اسلام نے ملک الموت سے پوچھا، یہ نور کی تختی کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، جس کی روح مجھے قبض کرنا ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ نور کی اس تختی پہ اس کا نام آتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کا نام آتا جاتا ہے ویسے ویسے میں اس کی روح کو قبض کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ وہ حکم نامہ ہے جس سے پروردگار مجھے احکامات عطا کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے ملک الموت، یہ روحوں کو قبض کر رہا ہے، کبھی تو مسکراتا ہے، کبھی تیرے چہرے پہ غمگینی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اے ملک الموت، ایک بات تو بتا کہ تو جو اتنے سارے انسانوں کی روح کو ایک وقت میں قبض کر رہا ہے اور جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تب سے اتنے انسانوں کی روح قبض کر چکے ہو، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھے رونا آ گیا ہو یا کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھے تعجب ہوا ہو؟ دیکھیں، جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا ہمیں رونا آتا ہے کہ فلاں کیسا جوان مرد تھا، یا کبھی تعجب ہوتا ہے، ارے وہ آدمی مر گیا، تھوڑی دیر پہلے تو ہمارے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ یقین نہیں آتا ہے، انتہائی حیرت و تعجب ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے یہی دو سوال کیے، کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت رویا ہے یا کسی کی روح قبض کرتے وقت تعجب ہوا ہے؟ ملک الموت کہتا ہے، ہاں اللہ کے رسول، ایک دن میں اسی آسمان پہ بیٹھا تھا کہ حکم پروردگار آیا، ملک الموت تیزی سے جا، فلاں سمندر میں ایک جہاز جا رہا ہے، اسے غرق کر دے۔ میں تیزی سے گیا، اپنا پر مار کر جہاز کے دو ٹکڑے کیے، سارے مسافر ڈوبنے لگے۔ ایک عورت اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا شوہر بھی ہے، اس کے والدین بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، سب غرق ہو گئے۔ مگر حکم پروردگار ہوا، ملک الموت، اس عورت کو ہاتھ نہ لگانا۔ اب دیکھیے سارا جہاز ڈوب گیا، سارے مسافر ڈوب گئے، ایک اکیلی عورت کے جس کو تیرنا بھی نہیں آتا وہ کیسے بچے گی؟ مگر جب ملک الموت ہی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو کیسے موت آ جائے؟ چنانچہ اس کو لکڑی کا تختہ مل گیا، اس پر تیرتی ہوئی چلی گئی۔ یہ عورت حاملہ تھی۔ ملک الموت کہتا ہے، میں واپس آ گیا یہاں پہ۔ چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ حکم آیا، تیزی کے ساتھ جاؤ اور اب اسی عورت کی روح کو قبض کر لو۔ میں جو تیزی کے ساتھ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کے ہاں ابھی ابھی ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کا 1 یا 2 منٹ کا بچہ ماں کے پہلو میں ہے، اور اس وقت میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اور بہت سے لوگوں کی روح میں نے قبض کی، ان کا خاندان بے سہارا ہو جاتا ہے، مگر یہ بچہ جس کا باپ مارا گیا، جس کے چچا مارے گئے، جس کے ماموں مارے گئے، جس کے بھائی بہن مارے گئے، صرف ماں بچی تھی، وہ بھی مر رہی ہے۔
اتنے بڑے سمندر میں اکیلا 1 منٹ کا بچہ لکڑی کے تختے پر ہے، اب اس پر کیا گزرے گی؟ اس کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یا رسول اللہ، وہ جو تعجب کی بات ہے وہ اس وقت مجھے ہوا جب مجھے حکم ملا کہ اے ملک الموت، تیزی کے ساتھ جاؤ، اس سے پہلے کہ گھوڑے کی پیچھے کی 2 ٹانگیں آگے بڑھ جائیں، تجھے روح قبض کرنا ہے۔ کس کی؟ شداد کی۔ کون شداد؟ وہ شداد کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، چنانچہ پروردگار نے اس زمانے کے نبی کو، جو روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام تھے، حکم دیا جا کے شداد کو امر بالمعروف کرو۔ وہ نبی آئے، شداد سے کہا، پروردگار کا بندہ، تجھے کتنی نعمتیں ملی ہیں، ساری دنیا کی حکومت ملی ہے، پروردگار کے آگے سجدہ کر، اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ شداد نے ایک عجیب جواب دیا۔ شداد نے کہا کہ اگر میں تمہارے خدا کو مان لوں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ نبی وقت نے کہا، سن، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی فرما برداری کرے گا تو تجھے جنت ملے گی۔ کہا، جنت کسے کہتے ہیں؟ نبی نے کہا، جنت ایک باغ کا نام ہے جس کی زمین سے خوشبو بلند ہو رہی ہوگی، ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی کے محل ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، خدمت کے لیے حوریں اور غلمان ہوں گے۔ شداد نے کہا، بس یہی دے گا تمہارا خدا؟ ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں، اس کے لیے میں کیوں کسی اور کا احسان لوں؟ اور حکم جاری کر دیا کہ جنت بنائی جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، بس تو جنت بنا لے، میرے پروردگار نے بھی ایک اعلان کر دیا ہے کہ تو جنت بنا لے گا، مگر اس وقت تیری روح کو قبض کیا جائے گا جو وقت نہ دن میں ہوگا نہ رات میں ہوگا، نہ تو اس وقت زمین پہ ہوگا نہ آسمان پہ ہوگا، نہ اپنی جنت کے اندر ہوگا نہ اپنی جنت کے باہر ہوگا۔ خیر، اس کے حکم کے مطابق جنت بنانا شروع کر دی گئی اور 100 سال میں جنت بن گئی۔ اچھا، جنت بہترین بنی تھی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم اور آپ کسی چیز کو بہترین کہیں تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ قرآن کہے کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اونچے ستونوں والی ارم، ایسی جنت کہ اس جیسی کوئی چیز آج تک کسی بھی شہر میں نہیں بنی۔ بہترین جنت تھی، 100 سال لگے اس کو بنانے میں۔ پہلے تو زمین کا ایک بڑا ٹکڑا صاف کر کے مشک و عنبر کو اس پر بچھایا گیا، دنیا کے تمام سونے اور چاندی کے ذخیروں سے محل بنائے گئے، ہیرے اور جواہرات کے گچھے پھلوں کی شکل میں بنا کے لٹکائے گئے، 2 نہریں بنا کر ایک میں شہد اور ایک میں دودھ جاری کیا گیا۔ دنیا کی حسین عورتوں اور حسین مردوں کو حور و غلمان کا نام دیا گیا، اور شداد جنت کا افتتاح کرنے چلا۔ 100 سال پہلے کی بات بھول گیا، لیکن جاتے جاتے دیر ہو گئی، اور وہ وقت آ گیا جسے اردو میں جھٹ پٹے کا وقت کہتے ہیں، یا 2 وقت مل رہے ہوتے ہیں۔ سورج ڈوب گیا ہے اور ابھی رات نہیں آئی۔ وہ جو درمیان میں 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، نہ دن ہوتا ہے نہ رات، اس وقت شداد جنت کے دروازے پہ پہنچا۔ اس کا گھوڑا آگے بڑھا، گھوڑے کی 2 ٹانگیں جنت میں ہیں، 2 جنت کے باہر۔ ملک الموت کو پروردگار کی جانب سے حکم ہوا کہ جاؤ تیزی کے ساتھ، اس سے پہلے کہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگیں آگے بڑھ جائیں، اس کی روح کو قبض کرو۔ یا رسول اللہ، میں نے جب اس وقت شداد کی روح کو قبض کیا تھا تو انتہائی تعجب میں تھا۔ ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کے میرے خدا کے مقابلے میں بیٹھا ہے، وہ اتنا کمزور کہ اپنی موت کو 1 سیکنڈ کے لیے نہ ٹال سکا، یا کم سے کم گھوڑے کی 2 ٹانگیں تو آگے بڑھ جاتی۔ اتنا کمزور، اور دعویٰ کتنا بڑا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پروردگار۔ ادھر ملک الموت کی آواز ختم ہوئی اور ادھر پروردگار عالم کی آواز آئی کہ اے میرے حبیب، ملک الموت کی گفتگو کا ایک حصہ مجھ سے بھی سن لو۔ وہ بچہ کہ جسے دیکھ کر ملک الموت کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ تیزی سے اس تختے کو بہا کے لے جاؤ۔ سمندر کی لہریں تیزی سے تختے کو لے کے چلیں، خشکی کے قریب پہنچیں۔ آخری لہر کو میں نے حکم دیا، اس نے تیزی سے تختے کو پھینکا۔ بچہ تختے سے اچھل کے ساحل سمندر پر گرا، مگر نرم ریت تھی، بچے کو چوٹ نہیں لگی۔ کہاں گرا؟ جہاں ایک درخت تھا، سائے میں جا کے گرا۔ ایک ہرنی کے دل میں نے محبت پیدا کر دی، وہ صبح و شام بچے کو دودھ پلا جاتی تھی۔ 2 سال کے بعد ایک شاہی قافلہ جا رہا تھا
جسے بہت جلد شہر پہنچنا تھا، کیونکہ بادشاہ نے ان سے کچھ چیزیں منگوائی تھیں، مگر یہ راستہ بھول گئے۔ بھٹک کے یہاں آئے تو دیکھا ایک انسانی بچہ پڑا ہوا ہے۔ اس کو اٹھا کے شہر میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے انتہائی غصے کے عالم میں ان کو بلایا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ وقت پہ آنا، تم ایک دن لیٹ آ رہے ہو۔ جاتے جاتے کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم راستہ بھول گئے تھے اور یہ بچہ ہم کو ملا۔ بادشاہ نے کہا دکھاؤ کون بچہ ہے۔ بچہ دیکھا، بادشاہ بے اولاد تھا۔ میں نے بادشاہ کے دل میں محبت پیدا کر دی اس بچے کی۔ اس نے کہا آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ اور جب بادشاہ بوڑھا اور یہ بچہ جوان ہوا تو بادشاہ نے اپنی زندگی میں اپنا تخت اس کے حوالے کر دیا اور اس کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اے میرے حبیب، اس کے باپ نے ساری زندگی حکومت کی اس چھوٹے سے ملک پر۔ جب اس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو میں نے اس کو برکت دینا شروع کی اور اتنا اس کی حکومت کو بڑھایا کہ ایک دن وہ آیا کہ ساری دنیا پہ اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ مگر اے میرے حبیب، جیسے ہی ساری دنیا پہ حکومت قائم ہوئی، یہ میرے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ اسے میں نے اتنا عطا کیا کہ ملک الموت جس کی بے بسی کو دیکھ کر رویا، اسے میں نے ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ یہ بات یاد رہے کہ روایتوں میں ہے کہ صرف 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری دنیا کی حکومت ملی ہے، جن میں 2 مومن ہیں، پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، نمرود اور شداد۔ ان میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو حکومت دی۔ نمرود اور شداد کا زمانہ پہلے ہے، پھر حضرت ذوالقرنین کا زمانہ آتا ہے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ اور جو 2 کافروں کو اللہ نے پہلے حکومت دی، ان میں سے بھی شداد کو پہلے حکومت دی۔ جس بچے کی بے بسی اور لاچاری کو دیکھ کر ملک الموت رو رہا ہے، اسے میں نے اپنے انبیاء سے بھی پہلے دنیا کا حاکم بنایا، اور وہی میرا اتنا بڑا باغی بن گیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے ملک الموت، روحیں قبض کرنے کے عمل کے دوران تو بار بار اس دنیا پہ نظر کیوں ڈال رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، پروردگار عالم نے اس ساری دنیا کو اس طرح سے میرے اختیار میں دیا ہے جس طرح ایک سکہ کسی کے ہاتھ میں ہو۔ دنیا میں کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، دنیا میں کس انسان کی روح کو قبض کرنا ہے، یہ منظر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول، روحوں کو قبض کرنے کے علاوہ بھی میں دنیا پہ بار بار اس لیے نگاہ ڈالتا ہوں کہ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جسے میں روزانہ 5 مرتبہ نہ دیکھوں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے میں روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ نہ دیکھوں۔ پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں آخر کس لیے؟ کہا اللہ کے رسول، یہ اس لیے کہ میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب کبھی وقت نماز آتا ہے تو میں دنیا کے تمام گھروں میں نگاہ ڈال کے دیکھتا ہوں کہ کون آدمی مصلی پہ کھڑا ہو کے اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے۔ اگر کسی مومن یا مومنہ کو 40 دن تک میں اس حالت میں پاؤں کہ کوئی نماز اس نے اول وقت سے دیر سے نہیں پڑھی تو میری اور اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے میں جاتا ہوں تو انتہائی نرمی کے ساتھ کم سے کم تکلیف پہنچاتے ہوئے اس کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ باقی انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب میں جاتا ہوں تو وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ روح قبض کرنے کا مسئلہ اپنی جگہ، خالی میری شکل دیکھتے ہی وہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور جب میں اس کے گھر والوں کا رونا پیٹنا سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں پہلی مرتبہ تو تمہارے گھر میں نہیں آیا اور آخری مرتبہ بھی تمہارے گھر میں نہیں آیا، اس سے پہلے بھی تمہارے گھر کا چکر لگا چکا ہوں، اس کے بعد بھی تمہارے گھر میں آتا رہوں گا، جب تک کہ اس گھر میں ایک بھی زندہ آدمی موجود ہے میرا آنا جانا رہے گا۔ تم اس مرنے والے پہ رو رہے ہو، مگر کیا تم نے سوچا ہے کہ کل میں تمہاری روح کو قبض کر رہا ہوں گا، اس وقت تم پہ کیا گزرے گی؟ پیغمبر اسلام اور ملک الموت کی گفتگو مکمل ہو گئی۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان میں جو علاقہ ہے اس میں سے اب پیغمبر اسلام کا گزر ہو رہا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ رحمت للعالمین پیغمبر جب اس علاقے سے گزرے تو واپس دنیا میں آنے کے بعد بھی مرتے دم تک اس سفر معراج کا یہ حصہ پیغمبر اسلام کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہا، اور آپ اکثر اس کو یاد کر کے روتے تھے۔
ویڈیو کے آخر میں ایک پیغام ہے کہ اگر انسان انہیں بول بلائیوں میں الجھ جائے کہ عذاب آئے گا کہ نہیں، خواب و خیال کی باتیں ہوں گی یا حقیقت کی باتیں ہوں گی، تو سفر معراج کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام جن واقعات پہ روتے رہے ان کی کوئی تو حقیقت ہوگی۔ وہ کیا واقعات تھے وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔